بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ناول ہے محبت یا نفرت، جسے تحریر کیا ہے انا گل نے۔ رات کا آغاز ہوتے ہی چاروں سمت گہرا سیاہ اندھیرا چھا گیا۔ ایک سنسان علاقے میں 2 کمروں پر مشتمل تھا، جہاں دور دور تک کسی جاندار کا شبہ تک نہ تھا۔ اندر وہ بیڈ پر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی ہوئی تھی۔ ہلکا سا کس کا کر اس نے بامشکل بھاری ہوتی پلکیں کھولیں۔ کچھ دیر وہ غائب دماغی سے لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ جیسے ہی ذہن بیدار ہوا تو پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ گزشتہ بھیانک منظر کسی فلم کی طرح ذہن میں چلنے لگے تھے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سیاہ گھنے بال کمر پر بکھر گئے تھے۔ ماما بابا، ہلکی سی آواز نکلی۔ وہ فوراً بیڈ سے اترتی دروازے کی جانب بھاگی۔ کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولو۔ مجھے یہاں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ پلیز نکالو باہر۔ کوئی ہے کیا؟ زور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے وہ چیخ رہی تھی۔ آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ اچانک کسی نے اس کا بازو دبوچ کر کھینچا۔ وہ بامشکل مقابل سینے سے ٹکراتی بچی۔ بازل۔ ہونٹوں نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ بالکل ٹھیک پہچانا، بازل کی جان۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا اور اسے اس کے چہرے پر بکھرے بال سمیٹے تھے۔ مہرماں سکتے کی کیفیت میں بازل کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا؟ لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی، اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ میری مہرماں کو چھو سکے۔ وہ شدت جذبات سے بولا، مجھے گھر جانا ہے۔ مہرماں نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ جب میں تمہیں اپنا بنا نہیں لیتا، 2 جسم ایک جان نہیں ہو جاتے، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ لہجہ 2 ٹوک تھا۔ بازل نے اس کی ویران آنکھوں میں جھانکا۔ بازل پلیز مجھے جانے دیں۔ آپ کی کوئی بھی غلط حرکت میرا کردار مشکوک بنا سکتی ہے۔ لہجہ بھیگ گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے 2 شفقت بھرے عکس لہرائے۔ اپنی ماں اور باپ۔ خبردار، اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکالا تو بھول جانا کہ میں تمہیں کبھی آزاد کروں گا۔ بازل کی بات پر اس نے فوراً آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ اس کی حرکت نے بازل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ میں نے الماری میں تمہارا ڈریس رکھا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ محبت سے کہی بات نے مہرماں پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ اس کی بات پر بازل کی آنکھوں کا رنگ بدلا۔ جہاں کچھ دیر پہلے محبت تھی، اب وہاں صرف نفرت تھی۔ دماغ میں ماضی کے الفاظ گونجے۔ میں بازل سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پہلے بھی سامنے کھڑی لڑکی نے اسے بری طرح دھتکارا تھا، اور اب بھی پھر وہی غلطی کر رہی تھی۔ تم مجھے دوبارہ انکار کر رہی ہو۔ طیش کے عالم میں بازل نے اس کے بال مٹھی میں دبوچے۔ مہرماں تکلیف سے سسکی۔ بازل پلیز میری بات کو سمجھیے، یہ ناممکن ہے۔ میرا اور آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھولیے مت، آپ کی ایک بیوی ہے جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ بولتے ہوئے گلا روند گیا تھا۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ہمارا نکاح آج اور اسی وقت ہوگا، ورنہ ساری زندگی میری قید میں گزارو گی، سرد لہجے میں وارن کیا۔ اور اس کے بال آزاد کرتا کمرے سے منسلک بالکنی میں چلا گیا۔ مہرماں نے بے جان ہوتے وجود کے ساتھ الماری سے لال رنگ کا جوڑا پکڑا اور کمرے میں موجود باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ پیتے ہوئے افق پر چمکتے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ مہرماں، ایاز سمجھو تمہاری تکلیف کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہر نئی چڑھتی صبح تمہیں پچھتانے پر مجبور کر دے گی کہ تم نے بازل سکندر کو دھتکار کر، اسے دھوکہ دے کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ تصور میں مہرماں سے مخاطب تھا۔ آنکھوں میں نفرت ہی نفرت تھی۔ سگریٹ پھینکتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوا تو مہرماں چینج کر چکی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ پتھرائی نظروں سے لال جوڑے میں ملبوس اپنی چاندنی کی مانند چمکتے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ دودھیار رنگت، سیاہ گھنے بال، سرخ ہونٹ، گہری سیاہ آنکھیں، گھنی نوک دار پلکیں، بلا شبہ وہ مکمل حسن و نزاکت کا پیکر تھی۔
बाजिल पीछे खड़ा मबहूत सा यकटक उसके हसीन सरापे को देख रहा था। कुछ देर पहले वो नफ़रत का दावा कर रहा था, मगर अब नफ़रत के तमाम दावे खुद ब खुद पीछे रह गए थे। बेअख्तियार आगे बढ़ते उसने लाल दुपट्टा उसके सर पर दिया था। महरमा ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया था। वो हनूज साकित खड़ी थी। घूंघट ओढ़ो, मैं नहीं चाहता मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे, वो सपाट लहजे में बोला और कमरे से बाहर चला गया था। कुछ देर बाद वो निकाह खां और गवाहों के हमराह कमरे में दाखिल हुआ तो महरमा घूंघट ओढ़े बेड पर बैठी हुई थी। महरमा अयाज वल्द अयाज खान, आपका निकाह बाजिल सिकंदर वल्द सिकंदर मुअज़्ज़म के साथ 20 लाख हक महर मुकर्रर पाया है, क्या आपको कबूल है? निकाह खां ने निकाह शुरू किया। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा था। निकाह खां के अल्फाज गोया उसके कानों में सूर फूंक रहे थे। ज़बान तालुओं से चिपक गई थी। उसकी खामोशी पर बाजिल ने जबड़े भींचे अपना गुस्सा जब्त किया था। महरमा अयाज वल्द अयाज खान, आपका निकाह बाजिल सिकंदर वल्द सिकंदर मुअज़्ज़म के साथ 20 लाख हक महर मुकर्रर पाया है, क्या आपको कबूल है? निकाह खां ने दोबारा पूछा। कबूल है, वो अटकते हुए बोली। 2 मरतबा वो मज़ीद बोली और लरज़ते हाथों के साथ निकाह नामे पर साइन किए थे। कुछ अज़ियतनाक लम्हों ने इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी थी। वो इस शख्स की दस्तरस में आ गई थी जिसकी उसने हमेशा से ख्वाहिश की थी, जिसे तहज्जुद की नमाज़ों में खुदा से मांगा था। फिर निकाह खां ने बाजिल से पूछा और मुस्बत जवाब पर निकाह नामे पर साइन करवाए थे। बाजिल निकाह खां और गवाहों को छोड़कर आया तो महरमा बेड पर बैठी रो रही थी। दुपट्टा ज़मीन पर पड़ा हुआ था। तो कैसा लग रहा है? महरमा बाजिल सिकंदर बनकर। बाजिल ने इस्तहज़ाया कहका लगाया। बाजिल, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं किस मुंह से अपने माँ बाप का सामना करूँगी? वो रोते हुए बोली और इसका गरेबान दबोचा था। मुझसे निकाह के बाद तुम्हारा चेहरा बदल तो नहीं गया? तो ऑफ कोर्स इसी खूबसूरत चेहरे के साथ तुम अपने माँ बाप का सामना करोगी, वो आंख मारते हुए बोला। आंसू टिप टिप महरमा की आंखों से बह रहे थे, जो बाजिल सिकंदर को निहायत बुरे लग रहे थे। जल्दी से आंसू साफ करो और चेंज करके मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ, वो संजीदगी से बोला। आप बहुत पछताएंगे। उसने एक शिकवा की नज़र बाजिल पर डाली और इसका गरेबान छोड़ा। जब अचानक बाजिल ने इसका बाजू दबोच के अपने मुकाबिल किया था। ऐसा कौन सा मैंने गुनाह कर दिया जो मुझे पछताना पड़ेगा? पछताओगी तो तुम, महरमा बाजिल, जिसने बाजिल सिकंदर को धुतकार कर इसकी अना को ठेस पहुंचाई है। वो एकदम भड़क उठा। धुतकारा नहीं था मैंने आपको, सिर्फ शादी से इनकार किया था क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं थे और ना ही मैं आपसे शादी करना चाहती थी। वो रोते हुए चिल्लाई। असल वजह बताओ, क्यों तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? वो सर्द लहजे में बोला। आप मुझे पसंद नहीं थे, बस यही असल वजह, और मेरा बाजू छोड़िए। महरमा ने नज़रें चुराईं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगा? महरमा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। सच, मुझे असल बात बताओ वरना आज सारी रात यही वीरान घर में गुजारोगी। बाजिल ने अपनी बात पर जोर दिया। क्या सुनना चाहते हैं आप मेरे मुँह से? यही ना कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आपसे शादी के लिए इनकार किया था। वो एकदम चीखी। इसकी बात पर बाजिल शिशदर रह गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो धाड़ा। हाँ बाजिल सिकंदर, यही सच है। मैं आपसे नहीं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और आपने एक ऐसी लड़की से निकाह कर लिया है जिसके दिल में पहले से कोई और है। वो इस्तहज़ाया बोली। बाजिल की रगें तन गई थीं। अगर ये सच है तो भूल जाओ उस इंसान को। क्यों? अब सिर्फ बाजिल सिकंदर की हो, और अगर तुमने मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचने की भी कोशिश की तो इस दिन खुद अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगा। वो सुर्ख आंखों से घुराया। महरमा सहम कर आंखें मीच गई। जल्दी से चेंज करके बाहर आओ। बाजिल ने इसे बाथरूम की तरफ धकेला और दरवाज़ा खोलता कमरे से बाहर चला गया था। बाजिल, मुझे पूरा यकीन है मैं एक न एक दिन आपसे ज़रूर अलग हो जाऊंगी।
مہرما نے مسکرا کر آنسو صاف کیے اور اپنا لباس لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ چینج کر کے گھر سے باہر آئی تو بازل گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ مہرما خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو بازل نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ گاڑی اس کے گھر کے باہر روکی تو مہرما کے سینے میں سانس اٹکا۔ کس منہ سے وہ اپنے ماں باپ بھائی کا سامنا کریں گی؟ اگر انہوں نے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں تھی تو وہ کیا جواب دے گی؟ اس سے پہلے وہ گاڑی سے باہر نکلتی بازل نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ مجبوراً اسے روکنا پڑا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا مہرما، اب تم بازل سکندر کی امانت ہو، اس میں خیانت کا سوچنا بھی مت۔ بازل نے سرد لہجے میں وارننگ دی اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ مہرما بے جان ہوتے وجود کے ساتھ باہر نکلی۔ چلنا محال ہو گیا تھا، چہرہ ٹھنڈا ٹھار ہو گیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے بیل بجائی۔ دروازہ کھولنے پر پہلے بازل وہاں سے چلا گیا تھا۔ دروازہ اس کے بھائی ارمان نے کھولا تھا۔ مہرما، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ارمان حیران ہوا کہ کیا مطلب؟ مہرما کا چہرہ پھک پڑ گیا۔ مطلب یہ کہ تم تو آج اپنی دوست کے گھر رہنے والی تھی، تمہاری دوست نے خود کال کر کے بتایا تھا، تو پھر تم واپس کیوں آ گئی؟ ارمان کی بات پر اس نے سانس بحال کیا تھا۔ رگ و جاں میں سکون کی لہر اٹھی۔ وہ میرا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا اس لیے واپس آ گئی۔ اب اندر تو آنے دو یا واپس بھیج دو گے بندر؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ ارمان کھسکا گیا۔ ماما بابا کدھر ہیں؟ وہ اندر کمرے میں ہیں، ارمان نے جواب دیا تو وہ ایاز صاحب اور کلثوم بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ماما؟ مہرما ان کے سینے سے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس کے اچانک اس طرح اتنی شدت سے رونے پر سب گھبرا گئے تھے۔ مہرما میری بچی کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ کلثوم بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ ماما مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی، وہ سو سو کرتے ہوئے بولی۔ تو سب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میری بچی تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ کلثوم بیگم محبت سے اس کی پیشانی چومتی ہوئی بولی۔ ماما آج مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے، مہرما لاڈ سے بولی۔ وہ اپنی تکلیف ظاہر نہیں کر رہی تھی مگر دل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اس کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ دیکھ لے ماما آج کہہ رہی ہے آپ کے ساتھ سونا ہے، ہو سکتا ہے کل بولے ماما مجھے فیڈر پینا ہے۔ ارمان نے اسے تنگ کیا۔ بابا بھائی کو دیکھ لیں۔ مہرما نے ایاز صاحب کی طرف دیکھا۔ خبردار نالائق انسان، اگر تم نے میری پیاری بیٹی کو تنگ کیا تو۔ ایاز صاحب نے اس کا کان کھینچتے ہوئے روبدار لہجے میں بولے۔ میری توبہ، جو آپ کی لاڈلی کو دوبارہ چھیڑا تو۔ اس کی بات پر پورا کمرہ دل فریب کہکوں سے گونج اٹھا تھا۔ مہرما سب کو خوش دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ جب انہیں اس کے نکاح کا پتہ چلے گا تو کیا تب بھی وہ اس سے اتنی ہی محبت سے پیش آئیں گے؟ کیا اس کا یقین کریں گے؟ بہت سے سوال دماغ میں آ رہے تھے جن کا جواب آنے والا وقت نے دینا تھا۔ بازل کمرے میں داخل ہوا تو نمرا صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ پورے انہماک کے ساتھ سامنے اسکرین پر چلتا کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، بازل نے سلام کیا اور کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ چہرے پر تھکان تھی۔ وعلیکم السلام، آج پھر اتنی دیر لگا دی، پتہ ہے میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ نمرا نے خفگی کا اظہار کیا اور بیڈ پر پڑا اس کا کوٹ اٹھایا تھا۔ ایک کپ چائے ملے گی؟ بازل نے اس کی بات نظر انداز کی۔ نمرا ایک خاموش نظر اس کے تھکان زدہ چہرے پر ڈالی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد نمرا چائے بنا کر کمرے میں داخل ہوئی تو بازل بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہاتھ سے سر دبا رہا تھا۔ میں سر دبا دوں؟ نمرا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو بازل نے خاموشی سے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا تھا۔ اب وہ دھیرے دھیرے اس کا سر دبا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا نرم نرم سا لمس محسوس کرتے بازل سکون سے آنکھیں موند گیا۔ بازل، نمرا نے اسے پکارا۔
کیا آپ اب بھی مہرما سے محبت کرتے ہیں؟ نمرا کی بات پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور اٹھ بیٹھا۔ نمرا، کیا میرے 3 ماہ کے رویے نے تمہیں یہ احساس دلایا کہ میں مہرما سے محبت کرتا ہوں؟ تم میری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ میری محبت ہو۔ مہرما کے لیے میری محبت اسی وقت مر گئی تھی جب اس نے مجھے انکار کیا تھا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر نمرا مسکرائی۔ وہ مہرما سے نفرت کرتا تھا اور اس سے محبت، یہ نمرا کی سب سے بڑی جیت تھی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں بازل، مجھے خود سے کبھی جدا مت کیجیے گا۔ نمرا نے جھک کر محبت سے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تو بازل نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کبھی نہیں، بازل سکندر تمہیں کبھی بھی خود سے جدا نہیں کرے گا۔ لہجہ پختہ تھا۔ نمرا کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ نیلے رنگ کی سادہ سی شلوار قمیض میں مربوط، سر پر حجاب لیے وہ کندھے پر کالج بیگ لٹکائے سامنے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں بازل کے الفاظ گھوم رہے تھے۔ اگر یہ سچ ہے تو بھول جاؤ اس انسان کو، کیوں اب تم صرف بازل سکندر کی ہو، اور اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں بھی سوچنے کی کوشش بھی کی تو اس دن خود کو اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا۔ کتنی استحقاق سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی مہرما کی نظر میں، کیونکہ وہ جانتی تھی بازل نے اس سے نکاح صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے کیا ہے، پھر فائدہ اس کے کھوکھلے لفظوں کو ذہن میں سوار کرنے کا۔ بے اختیار آنسو لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ مہرما نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ پتہ ہے کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی کرو، میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ ارمان ایک ہی سانس میں بولا۔ چلیں بھائی۔ ارمان نے پہلے مہرما کو یونیورسٹی چھوڑا اور پھر خود اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مہرما یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو ہمیشہ کی طرح وہ دونوں بہن بھائی گیٹ کے پاس کھڑے اس کے منتظر تھے۔ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اچھے دوست سچ میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مہرما نے دونوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے یک زبان جواب دیا۔ ارے مہرما، میری پیاری سی سہیلی، اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ تھوڑا لیٹ آنا تھا نا، حیا مصنوعی لہجے میں بولی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے مہرما مسکرائی تھی۔ فارس مسلسل ٹکٹکی باندھے مہرما کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، گویا نظروں کے ذریعے اسے دل میں حفظ کرنا چاہتا تھا۔ فارس سانولی رنگت کا حامل ایک پرکشش اور خوبصورت مرد تھا جو اپنی دل فریب شخصیت سے کسی کو بھی اپنا اسیر بنا سکتا تھا، اور مہرما ہمیشہ کی طرف اس کی منہ بولتی نظروں سے واقف ہو کر بھی ناواقف تھی۔ سوری، وہ معذرت خواہ لہجے میں بولی۔ چلو معاف کیا، کیا یاد رکھو گی؟ گویا احسان کیا تھا۔ اچھا چلو، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ تینوں کلاس روم کی جانب بڑھ گئے۔ بازل بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ حیا کا لہجہ بے یقین تھا۔ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی جب مہرما نے اسے کل کا سارا واقعہ بتا دیا۔ حیا، وہ ایسا کر چکے ہیں، انہوں نے میری زندگی برباد کر دی، میں کیا کروں؟ اب اگر ماما بابا کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے نفرت کریں گے۔ مہرما نے بے بسی سے سر ہاتھوں میں تھاما، لہجہ بھیگ گیا تھا۔ مہرما، تم اپنے گھر والوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ حیا کی بات پر مہرما حیران ہوئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حیا، میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ میری بات کا یقین نہیں کریں گے بلکہ الٹا مجھے ہی غلط سمجھیں گے۔ مہرما نے اس کی بات کی نفی کی۔ دیکھو مہرما، جہاں تک میں تمہارے گھر والوں کو جانتی ہوں وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر تم انہیں ساری بات بتا دو گی تو ہو سکتا ہے وہ تمہارا یقین کر لیں۔ حیا نے اسے سمجھانا چاہا۔ محبت تو سچ میں وہ مجھ سے بہت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر رشتے میں محبت سے زیادہ یقین کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر ہر رشتہ کھوکھلا ہے۔ خیر، سوچوں گی اس بارے میں، وہ استہزائیہ مسکرائی۔
مہرما میرا رشتہ آیا ہے۔ حیا کی بات پر مہرما کا منہ تک جاتا ہاتھ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ حیا اس کے بھائی ارمان کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کی خواہش مند تھی۔ چاہتی تو مہرما بھی یہی تھی۔ تم انکار کر دو، مہرما اطمینان بھرے لہجے میں بولی تو حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ لڑکا اچھا اور پڑھا لکھا ہے، شادی کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ کینیڈا لے کر چلا جائے گا۔ امی ابو اس رشتے سے راضی ہیں، مجھے نہیں لگتا میرا انکار کبھی کام آئے گا۔ لہجہ مایوس کن تھا۔ تو کیا ہوا، تم انکار کر دو، میں آج ہی جا کر بھائی سے بات کرتی ہوں اور کل ہم لوگ تمہارے گھر رشتہ لے کر حاضر ہوں گے۔ وہ شوخی سے بولی، مقصد اس کا موڈ خوشگوار کرنا تھا۔ بڑی بدتمیز ہو، حیا نے اسے گھورا۔ وہ ہنس پڑی۔ سورج کی تیز کرنوں نے اسے کسمسکانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کسل مندی سے آنکھیں کھول کر بیڈ کی دوسری سائیڈ دیکھا جو خالی تھی۔ پھر وہ اٹھ بیٹھی اور بالوں کو جوڑے میں مکید کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو کچن کی ابترناک حالت دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بازل اس کی طرف پشت کیے کچھ بنا رہا تھا جبکہ سارے برتن زمین کو سلامی پیش کر رہے تھے۔ بازل یہ کیا ہے؟ وہ صدمے سے بولی اور کرسی پر گر گئی تھی۔ گڈ مارننگ، آج میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے ناشتہ بنایا ہے، تم جلدی سے ناشتہ کرو، میں آفس کے لیے ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ وہ محبت سے بولا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ نمرا نے محبت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ نکسک سا آفس کے لیے ریڈی نیچے آیا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں وہ بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ بازل، تم ناشتہ نہیں کرو گے؟ نمرا نے استفسار کیا۔ نہیں، میں ابھی لیٹ ہو رہا ہوں، آفس میں کر لوں گا، تم آرام سے ناشتہ کرو، آج ہم لوگ ڈنر باہر کریں گے۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چومتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ مہرما حیا اور فارس کے ساتھ یونیورسٹی سے باہر نکلی۔ چھٹی کا وقت تھا، ارد گرد کئی اسٹوڈنٹس تھے۔ مہرما، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، لہجے میں اجازت تھی۔ اچھا، تم دونوں بات کرو، میں آتی ہوں۔ حیا بہانہ بنا کر وہاں سے نکلی۔ کیسی بات؟ مہرما نے نظریں ارد گرد دوڑائیں۔ مہرما، آپ جانتی ہیں میں آپ سے کیا بات کرنا چاہتا ہوں، پھر یوں انجان کیوں بن رہی ہیں؟ فارس نے شکوہ کیا۔ نہیں، میں نہیں جانتی کہ تم کیا بات کرنے والے ہو، وہ رسانیت سے بولی۔ فارس نے گہری سانس لی۔ آج اس کا دو ٹوک بات کرنے کا ارادہ تھا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آخر کار اس نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ مہرما کے چہرے پر سختی در آئی۔ لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی ہوں۔ لہجہ بے حد سخت تھا۔ فارس دل برداشتہ ہوا۔ میں سچ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے نکاح کر کے اپنی محبت کو ثابت کرنا چاہتا ہوں، وہ التجائیہ لہجے میں بولا۔ دیکھو فارس، میں نے ہمیشہ تمہیں صرف اپنا دوست سمجھا ہے اور ہمیشہ میرے دوست رہو گے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اب کی بار وہ تھوڑی نرم پڑی۔ مہرما، آپ بہت ظالم ہو، کیا آپ کو میرے اوپر ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ فارس کا چہرہ بجھ گیا، آنکھوں میں ڈھیروں نمی تیرنے لگی تھی۔ فارس، یہ محبت کچھ نہیں ہوتا، یہ لفظ صرف کہانیوں میں اچھا لگتا ہے، اصل زندگی میں اگر انسان کو کسی سے محبت بھی ہو جائے وہ اسے کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ انسان پوری عمر اس کی چاہ میں تڑپتا رہتا ہے۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھی، آنسو بےتاب تھے بہنے کو، مگر اس نے خود پر ضبط کیا ہوا تھا۔ وہ رو کر ہرگز خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلتی ہوں، وہ بول کر چلی گئی، جبکہ فارس پیچھے شکست زدہ حسرت بھری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ سامنے کھڑے بازل سکندر کو دیکھ کر اس نے قدم ساکت ہوئے تھے۔ وہ چہرے پر چٹانوں سی سختی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہرما کا دل کانپا۔ چلو میرے ساتھ، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اس کے چہرے کے سرد تاثرات دیکھ کر نظریں جھکانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ بازل نے جارحانہ انداز میں اس کا بازو دبوچا اور
गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर धकेला। महरमा उसका जारहाना अंदाज देखकर काफ़ी सहम गई थी। बादल गाड़ी में बैठा और कुछ ही देर में गाड़ी हवाओं से बातें करती अपनी मंजिल की जानिब रवां थी। बादल सख्ती से जबड़े खींचे खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था, जबकि महरमा सर झुकाए ही दिल में ढेरों दुआएं मांग रही थी। बादल का गुस्सा देखकर उसे अपनी जान जाती हुई महसूस होती रही। गाड़ी इसी घर के सामने रोकी जहां बादल इसे अगवा करके लाया था। महरमा का बाजू दबोचे वो घसीटता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और धक्का देकर ज़मीन पर फेंका था। महरमा तकलीफ से होंठ भींच गई। कौन था वो लड़का? बादल ने सर्द लहजे में इस्तफसार किया। महरमा को लगा कि वो फारिस के बारे में पूछ रहा है। कौन सा लड़का? वो अनजान बनी। वही जिसके साथ खड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से धाड़ा। महरमा सहम कर दीवार के साथ लगी थी। फारिस नाम है उसका और ये वही लड़का है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। इससे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे तलाक दें। अभी इसकी बात मुंह में थी जब एकदम बादल ने इसकी गर्दन दबोचकर ज़ोर से दीवार से लगा लिया था। गैर मुतवक्का इब्तिदात पर महरमा घबरा गई। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि महरमा को अपना सांस रोकता हुआ महसूस हो रहा था। आंखों से गर्म सियाल बहने लगे। तुम एक मर्तबा बात समझ नहीं आती। मैंने क्या बोला था तुम्हें कि इस लड़के को भूल जाओ। तुम सिर्फ बादल सिकंदर की बीवी हो। लेकिन नहीं, शायद तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें तकलीफ़ देता हूँ। वो गुर्राया। अपनी सुर्ख आँखें उसकी आंसू से भरी आंखों में गाढ़ी थी। महरमा रहम भरी नज़रों से उसके चेहरे को देख रही थी जिसने बेहिसी की इंतहा कर दी थी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, आंसू बह रहे थे, धीरे धीरे सांसें रोक रही थी। अचानक बादल ने उसकी गर्दन आज़ाद की। महरमा निढाल सी ज़मीन पर गिरती ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। बादल सफाक बना सपाट नज़रों उसकी गैर होती हालत देख रहा था। ज़्यादा दर्द हो रही है? उसने पंजों के बेलाम बैठते हुए नरमी से पूछा, जबकि महरमा ने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा जहां अब सिर्फ नरमी थी। ये धूप छाँव से मिजाज वाला शख्स उसकी समझ से बाहर था। इससे पहले कि महरमा कुछ समझती, बादल ने उसका बाजू खींचकर सीने से लगाया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें तकलीफ़ देता हूँ, मगर तुम मुझको मजबूर करती हो ऐसा करने पर। बादल ने झुककर प्यार से उसकी पेशानी पर होंठ रखे। महरमा तकलीफ़ से आंखें मीच गई। आंसू हनूज बह रहे थे। चलो शाबाश, अपना हुलिया दुरुस्त करो, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगा। बादल ने उसका गाल थपथपाया और उठ खड़ा हुआ। महरमा ने चेहरा धोकर हिजाब दुरुस्त किया और उसके पीछे कमरे से बाहर निकल गई थी। महरमा 2 कॉफ़ी के मग पकड़े ऊपर छत पर आई तो अरमान चेयर पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। महरमा ने एक कॉफ़ी का मग इसे पकड़ाया और कुर्सी पर बैठ गई थी। बोलो। हया का रिश्ता हो रहा है, महरमा ने बोलकर उसके चेहरे के तासुरात जांचने चाहे। उसकी बात पर अरमान की कोई बोर्ड जलती उंगलियां साकित हुई थी, मगर अगले ही लम्हे वो खुद को लापरवाह जाहिर करने लगा था। कौन हया? वो अनजान बना। मेरी दोस्त हया, जो आपको पसंद करती है, महरमा ने बोलकर मुस्कुराहट दबाई। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक अरमान चौंका। क्या मतलब? वो मुझे पसंद करती है? वो शौक से बोला। जी, वो आपको पसंद करती है और मैं जानती हूँ आप भी उसे पसंद करते हैं। महरमा की बात पर वो खज्जल हुआ। तुम्हें कैसे पता चला? आपकी ही बहन हूँ, वो फ़ख्रिया अंदाज में बोली। तो अरमान हंस पड़ा। तो ठीक है फिर भाई, आप मामा बाबा से बात करें। कल हम लोग आपका रिश्ता लेकर हया के घर जाएंगे। ये न हो कि हमें देर हो जाए और मेरी भाभी किसी और की दुल्हन बनकर कनाडा चली जाए। महरमा मुस्कुरा कर बोली और कॉफ़ी का घूंट भरा। जो हुक्म मेरी बहन। अरमान ने मोहब्बत से इसके गाल खींचे। इसकी हरकत पर हया फ़कत इसे घूर कर रह गई। भाई, क्या आपको मुझ पर यकीन है? वो एकदम संजीदा हुई। महरमा की गैर मुतवक्का बात पर वो हैरान हुआ।
مجھے میری بہن پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ مضبوط اور محبت بھرا لہجہ۔ مہرماں دل فریب سا مسکرائی۔ تھینکس بھائی، آپ بہت اچھے ہیں۔ بے ساختہ آنکھیں نم ہوئیں۔ مہرماں کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ فکر مند ہوا۔ نہیں بھائی، سب ٹھیک ہے۔ مہرماں نے اسے مطمئن کیا۔ مہرماں اگر کوئی پرابلم ہو تو اپنے بھائی سے ضرور شیئر کرنا۔ اچھا بھائی، آپ سب کچھ چھوڑیے، چلیے ماما بابا سے بات کرتے ہیں۔ مہرماں نے اس کا بازو کھینچا اور دونوں کھلکھلاتے ہوئے نیچے بھاگے تھے۔ آج ایاز صاحب اور کلثوم بیگم حیا کے گھر ارمان کا رشتہ لے کر گئے تھے، جو حیا کے والدین نے فوراً قبول کر لیا تھا، مگر انہوں نے فارس کے لیے مہرماں کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ مہرماں بیٹا، آپ پریشان مت ہوں، کوئی بھی فیصلہ آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایاز صاحب نے شفقت بھرے لہجے میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مہرماں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بابا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بھیگے لہجے میں وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سب کچھ سچ سچ بتا دے گی۔ مہرماں، بچے کیا ہوا؟ اسے روتا دیکھ کر ایاز صاحب پریشان ہوئے۔ بابا، میں فارس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ بامشکل لڑکھڑاتے لہجے میں اس نے بات مکمل کی۔ بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی، جبکہ وہاں موجود تمام نفوس پر اس کی بات نے گویا دھماکہ کیا۔ سب ششندر رہ گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کلثوم بیگم بے یقینی سے بولی۔ مہرماں نے انہیں ساری بات بتائی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بازل ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اور مہرماں، تم نے ہمیں یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ایاز صاحب صدمے کی کیفیت میں تھے۔ ان کی بیٹی نے اکیلے اتنا کچھ برداشت کیا اور انہیں علم ہی نہ ہوا۔ بابا، مجھے لگا اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو شاید آپ لوگ میری بات کا یقین نہ کریں، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ مہرماں، تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہارے بابا تمہیں غلط سمجھیں گے؟ میں اپنی بیٹی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، وہ کبھی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جس سے اس کے ماں باپ کا شرمندگی سے سر جھکے، مگر ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ آپ نے ہم پر یقین نہیں کیا۔ وہ مان بھرے لہجے میں بولتے آخر میں افسردہ ہوئے۔ بابا، مجھے معاف کر دیجیے پلیز۔ ان کے گھٹنوں کے بل سر ٹکائے وہ معذرت خواہ لہجے میں بولی تو ایاز صاحب کا کپاتا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ مہرماں، بابا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے، تم کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ کتنا مان تھا اس کے لہجے میں۔ مہرماں بے اختیار اپنے بھائی کے سینے سے لگی پھر سے رونے لگی۔ بھائی، مجھے بازل کے ساتھ نہیں رہنا، وہ بہت برا ہے، پلیز مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اگر تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کوئی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا، ارمان محبت سے بولا تو مہرماں بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے حیا کی بات کیوں نہیں مانی، کاش وہ پہلے ہی سب کو حقیقت سے آگاہ کر دیتی۔ ارمان، بازل کو فون کرو اور اسے فوراً یہاں بلاؤ، ایاز صاحب سخت لہجے میں بولے تو ارمان نے سر ہلاتے بازل کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کی بات پر مہرماں کا چہرہ پھک پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بازل کے گزشتہ تمام رویے لہرائے، نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ 15 منٹ بعد بازل وہاں آیا، بلیک پینٹ اور بلو شرٹ اپنے عام سے حلیے میں، چہرے پر حسب معمول سنجیدگی لیے وہ بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ ایاز صاحب غصے سے اس کی طرف بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ مہرماں کا ہاتھ بے ساختہ منہ پر گیا۔ بازل، میں نے تمہیں اپنا بیٹا سمجھا تھا، مگر تمہاری اس گھٹیا حرکت نے تمہیں میری نظروں میں گرا دیا ہے۔ مجھے تم سے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ لہجہ افسوس کن اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ بازل ہونٹ بھیج گیا۔ کلثوم بیگم خاموش کھڑی تھی، جبکہ ارمان کا دل چاہ رہا تھا کہ اس گھٹیا انسان کا منہ توڑ دے جس نے اس کی بہن کو اتنی تکلیف پہنچائی۔ مہرماں کو طلاق دو فوراً۔ ایاز صاحب کی اگلی بات پر اس نے بمشکل اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ وہ مہرماں کو طلاق دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
میں طلاق نہیں دوں گا، وہ سنجیدہ مگر دھیمے لہجے میں بولا۔ بازل، میری بہن تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تمہیں اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دو۔ ارمان غصے سے دھاڑا۔ سوچ لو، اگر میں نے تمہاری بہن کو طلاق دے دی تو اس معاشرے میں اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، تمہاری بہن بے گناہ ہو کر بھی گناہ گار بن جائے گی، اور ویسے بھی مہربا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ فیصلہ اس نے صرف غصے میں کیا ہے کیونکہ وہ میری حرکت کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہے، ورنہ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ مہرما اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ آخر میں اس کا بچپن کا منگیتر تھا، وہ استہزائیہ بولا۔ ارمان نے بامشکل غصہ ضبط کیا۔ چاچو، کیا میں مہرما سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں میری حرکت نے آپ کو بہت شرمندہ کیا، اور میں شرمندہ بھی ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر پورے خاندان کے سامنے مہرما کے انکار نے مجھے غصہ دلا دیا تھا، وہ ندامت سے بولا۔ بازل سکندر اور شرمندہ وہ محض سوچ سکی۔ ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد مہرما کا جو فیصلہ کریں گی تمہیں ماننا ہوگا۔ ایاز صاحب کی بات پر اس نے سر کو خم دیا۔ بہت بڑے ڈرامے باز ہیں آپ بازل سکندر، مہرما طنزیہ لہجے میں بولی تو بازل دھیرے سے مسکرایا۔ لگتا ہے بہت اچھے سے جان گئی ہو مجھے۔ بازل نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے۔ مہرما نفرت سے منہ موڑ گئی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے بہتر ہوگا مجھے طلاق دے دے۔ ویسے بھی اگر آپ کی چہیتی بیوی کو ہمارے رشتے کے بارے میں معلوم ہو گیا تو یقیناً بہت برا ہوگا۔ لہجہ نفرت سے بھرپور تھا۔ مائی سویٹ وائف، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا تاکہ تم اپنے اس نام نہاد عاشق کے پاس چلی جاؤ؟ تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ طلاق تو تمہیں میں اب کبھی بھی نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہیں پوری عمر میرا بن کر رہنا ہوگا۔ مہرما بازل سکندر، وہ پرتپش لہجے میں بولا۔ مہرما کا دل زور سے دھڑکا۔ یہی محبت تو وہ شروع سے چاہتی تھی، مگر اب اسے بازل سکندر کی محبت سے نفرت تھی۔ میں نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ، وہ ہنوز اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ بہت ضدی ہوں، مگر بھول جاؤں گی کہ تمہیں چھوڑوں گا۔ تم پر صرف میرا حق ہے، سر تا پیر تم صرف میری ہو، تمہاری سانسوں اور تمہارے دل، تمہاری روح، تمہارے پورے وجود پر صرف بازل سکندر کا حق ہے، وہ شدت بھرے لہجے میں بولا۔ اس کی پرتپش نظروں سے مہرما کو اپنا وجود جھلستا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی معنی خیزی باتیں، منہ بولتی نظریں مہرما کے لیے جان کا وبال بن گئی تھی، اور اگر تم نے انکار کرنے کی کوشش کی تو تمہارا وہ عاشق اپنی جان سے جائے گا، وہ شفقت سے بولا۔ مہرما سانس روک گئی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ اس کی بات پر بازل استہزائیہ مسکرایا۔ کسی غیر کے لیے اتنی تڑپ اچھی نہیں ہوتی مہرما بازل سکندر۔ اپنی باتوں سے، رویے سے، ہر عمل سے بازل سکندر نے واضح کر دیا تھا کہ وہ صرف اس کی ملکیت ہے۔ آپ فار بازل نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ ششت، خبردار، اگر تم نے اس کا نام بھی لیا تو اگر تم چاہتی ہو کہ میں اس لڑکے کو کچھ نہ کہوں تو آرام سے جا کر رخصتی کے لیے ہاں کر دو۔ بازل کی بات پر مہرما کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ یہ شخص صرف زبردستی اپنی بات منوانا جانتا ہے۔ میں ہاں کر دوں گی، آپ اسے کچھ مت کہیے گا۔ اس نے فارس کا نام لینے کی غلطی نہیں کی۔ مہرما کی بات پر بازل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ گڈ گرل، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ بازل نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ مہرما آنسو چھپانے کے لیے سر جھکا گئی۔ پورے گھر کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ در و دیوار پر پھولوں کی لڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ پورا گھر گلاب کی مسحور کن خوشبو سے مہک رہا تھا۔ مہمان اکٹھے ہو گئے تھے۔ اندر وہ کمرے میں بیٹھی پتھرائی نظروں سے اپنے ہاتھوں پر لگی بازل کے نام کی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ آج ارمان اور حیا کے ساتھ اس کا اور بازل کا دوبارہ نکاح ہونا تھا، اور پھر رخصتی۔
डीप रेड कलर के भारी भरकम लहंगे में खूबसूरती से किया गया मेकअप, सर पर दुपट्टा टिकाए वो आसमान से उतरती कोई अलिस्पना मालूम हो रही थी। वो अपनी सोचों में गुम जब कलसूम बेगम कमरे में दाखिल हुई। माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही है, अल्लाह नजर बद से बचाए। कलसूम बेगम ने मोहब्बत से बोलते उसकी पेशानी चूमी। बेसाख्ता महरमा की आंखों में नमी उतरी। मामा, क्या आप लोग मेरे फैसले से खुश हैं? महरमा ने आईने में उनका चेहरा देखते हुए इस्तफसार किया। अगर मेरी बेटी खुश है तो हम भी खुश हैं, और मैं जानती हूँ बाजिल तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वो एक अच्छा लड़का है, कलसूम बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो महरमा भी मुस्कुराई। फिर कलसूम बेगम इसे लेकर लॉन में आई, जहाँ लॉन को 2 हिस्से में तकसीम किया गया था। फूलों और बारीक पर्दों के साथ दरमियान में दीवार हायल की गई थी। एक साइड पर दोनों दुल्हनों को बिठाया गया, जबकि दूसरी साइड पर बाजिल और अरमान को। हया जुल्फ़कार, आपका निकाह अरमान अय्याज़ के साथ तय पाया है, क्या आपको कबूल है? निकाह खां ने निकाह शुरू किया। हया की धड़कनें बेतरतीब हुई। कबूल है। कपकपाते लबों से उसने 3 दफ़ा ये अल्फाज अदा किए और अपने तमाम तर हकूक़ अरमान अय्याज़ के नाम कर दिए थे। अरमान अय्याज़, आपका निकाह हया जुल्फ़कार के साथ तय पाया है, क्या आपको कबूल है? फिर निकाह खां ने अरमान से पूछा। कबूल है, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, और दोनों ने निकाहनामे पर साइन किए। फिर महरमा और बाजिल का निकाह पढ़ाया गया। अब दोनों जोड़ियों को स्टेज पर लाकर बिठाया गया। हया लॉन्ग स्किन मैक्सी में नफासत से किए गए मेकअप में बेहद खूबसूरत लग रही थी, जबकि अरमान और बाजिल ने बिलियो कलर की शेरवानी पहनी थी। दोनों ही बेहद जाज़िबे नज़र लग रहे थे। फिर कुछ ही देर में रुखसती का शोर मच गया और दोनों दुल्हनें कुरान पाक के साए तले अपने मजाजी खुदा के संग रुखसत हो गई थी। गाड़ी बाजिल के घर के सामने रुकी तो महरमा के चेहरे पर घबराहट के तासुरात नमूदार हुए। बाजिल उसका हाथ पकड़ता घर की जानिब बढ़ा। महरमा घबरा गई थी कि वो कैसे निमरा का सामना करेगी। यकीनन जब उसे दोनों के रिश्ते का पता चलेगा तो वो बहुत हर्ट होगी। निमरा, जो बेसब्री से हाल में बैठी बाजिल का इंतज़ार कर रही थी, इसे दुल्हन के रूप में मौजूद महरमा के साथ आते देखकर साकित रह गई। बाजिल और महरमा के कदम भी थमे। तीनों खामोशी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हाल में मुकम्मल खामोशी थी। बाजिल, ये महरमा यहाँ क्या कर रही है? भी मेरा मतलब दुल्हन के लिबास में। आखिरकार निमरा ने हॉल की खामोशी को तोड़ा। लहजा लड़खड़ाया था। मेरा महरमा से निकाह हो चुका है, वो मेरी बीवी है और अब से यहीं रहेगी। बाजिल सपाट लहजे में बोला। महरमा घबराहट के मारे सर झुकाए अपने पसीने से नम हाथ बुरी तरह मसल रही थी। बाजिल, ये तुम क्या कह रहे हो? लहजे में बेयकीनी थी। आंखों में ढेरों आंसू तैरने लगे थे। बाजिल खामोश था। उसके पास निमरा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। बाजिल, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो कहते थे कि महरमा से नफ़रत करते हैं, उसकी आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। एक जस्त में उसका गिरेबान दबोचे निमरा हज़ियाती अंदाज में चिल्लाई। निमरा, हम कमरे में चलकर बात करते हैं। बाजिल नर्म लहजे में बोला और इसे अपने हिसार में लिया, जो बुरी तरह रो रही थी। वो दोनों कमरे में जा चुके थे, जबकि महरमा वहाँ तन्हा रह गई थी। वो बेयकीनी से इस कमरे की जानिब देख रही थी जहाँ बाजिल और निमरा गए थे। अपनी बेकदरी पर आंखों में आंसू आ गए थे। क्या इसकी बाजिल की नज़र में यही अहमियत थी? मैडम, चलिए मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। मुलाजमा, जो कि कब से खड़ी तमाशा देख रही थी, इसे महरमा पर तरस आया। मुलाजमा इसे गेस्ट रूम में छोड़कर चली गई थी। महरमा दरवाजे के साथ टेक लगाए रोती हुई नीचे बैठती चली गई। आंसुओं का ना रोकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। पूरे कमरे में इसकी सिसकियाँ गूंज रही थीं।
باذل اسے ابھی اور اسی وقت گھر سے باہر نکالو، میں اس کا وجود اپنے گھر میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ نمرا غصے سے چلائی۔ نمرا ریلیکس، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا غصہ کس بات پر ہے؟ تمہیں میں مہرما سے محبت نہیں کرتا۔ اس سے شادی میں نے صرف اور صرف بدلے کے لیے کی ہے۔ نمرا کو کندھوں سے تھامے باذل نرم لہجے میں بولا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ لیکن باذل، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے علاوہ کوئی اور عورت تمہاری زندگی میں آئے۔ وہ بول کر رو پڑی۔ نمرا میری جان، تم میری بیوی ہو اور میری محبت ہو، میں تمہارے علاوہ اور کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مہرما کے وجود کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ محبت آمیز لہجے میں بولا۔ اب سچ کہہ رہے ہو؟ نمرا نے بھیگے لہجے میں پوچھا تو باذل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مہرما نے بے دردی سے آنسو پوچھے اور اپنے سامان میں سے آرام دہ لباس چینج کرنے کے لیے باتھ روم میں گھس گئے۔ باذل کمرے میں داخل ہوا تو مہرما کمرے میں نہیں تھی، البتہ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً اندر مہرما تھی۔ باذل تھکے تھکے انداز میں بیڈ پر نیند دراز ہو گیا۔ ذہن میں کئی سوچیں گھومنے لگی تھیں۔ مہرما باہر آئی تو بیڈ پر دراز باذل کو دیکھ کر ٹھٹکی اور جلدی سے دوپٹہ سر پر لے لیا۔ دروازہ کھولنے پر آواز پر باذل ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ نظر جیسے ہی مہرما پر پڑی تو ساکت رہ گیا۔ سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں سلیقے سے دوپٹہ سر پر ٹکائے، میک اپ سے پاک چہرہ، وہ سادگی میں غضب ڈھا رہی تھی۔ باذل کئی لمحوں اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پایا، جبکہ مہرما اس کی لو دیتی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ ادھر آؤ، اس نے حکم صادر کیا۔ مہرما ہونٹ کاٹتی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ باذل کی نظریں ہنوز اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ نمرا میری پہلی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ میری محبت بھی ہے۔ تمہاری وجہ سے اسے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ باذل کی سرد سپاٹ آواز پر اس کا چہرہ ایک دم مرجھا گیا، آنکھوں میں نمی چمکی اور میں کون ہوں بے ساختہ زبان سے نکلا۔ اس کی زبان پر باذل کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتا اس کے مقابل آیا۔ تم بھی میری بیوی ہو لیکن نمرا کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ تم میری بیوی ہو لیکن باذل سکندر تمہیں کبھی بیوی کی حیثیت نہیں دے گا۔ تم صرف میرے نکاح میں بدلے کے لیے ہو۔ وہ حقیر لہجے میں بولا۔ اہانیت کے احساس سے مہرما کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے باذل کی طرف دیکھا۔ پلکوں میں اٹکے آنسو گالوں پر بہنے لگے تھے۔ بدلہ؟ کس چیز کا بدلہ باذل سکندر؟ آپ نے ایک چھوٹی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ صرف انکار کیا تھا نا میں نے آپ سے شادی کو۔ لیکن وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر باذل جبڑے تنے تھے۔ تمہارے لیے ہوگی چھوٹی سی بات، لیکن میرے لیے وہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ پسند کرتا تھا میں تمہیں بچپن سے، مگر تم نے مجھے انکار کر کے میری محبت کو ٹھکرایا، صرف اپنے اس نام نہاد عاشق کے لیے۔ اس کا بازو دبوچے وہ دبے دبے لہجے میں غرایا۔ مہرما آنکھوں میں آنسو لیے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس کر دے باذل، بار بار فارس کے نام پر طنز کرنا۔ جھوٹ بولا تھا میں نے آپ سے تاکہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ نہیں کرتی میں اس سے محبت، سب جھوٹ تھا۔ وہ بھیگے لہجے میں چلائی۔ دوپٹہ کندھے پر لڑکھڑا گیا اور بال بکھر گئے تھے۔ اس کی بات پر باذل کو دل میں انجانا سا سکون اترتا محسوس ہوا۔ کیا فائدہ ہوا جھوٹ بولنے کا؟ چھوڑا تو میں نے پھر بھی نہیں تمہیں، وہ طنزیہ بولا اور اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیا۔ جب مہرما نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا، اس کی حرکت پہ باذل کو غصہ آیا۔ اس نے مہرما کا وہی ہاتھ زور سے پکڑ کر کمر کے پیچھے لگایا اور اپنی طرف کھینچا اور اس کے سینے سے ٹکراتی ٹکراتی بچی۔ بیوی ہو تم میری، مجھے پورا حق ہے تمہیں چھونے کا۔ مہرما باذل سکندر، وہ جتا کر بولا۔ لگتا ہے باذل آپ اپنی کچھ دیر پہلے کئی بات بھول گئے ہیں۔
آپ نے کہا تھا میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن آپ مجھے کبھی بیوی کی حیثیت نہیں دیں گے۔ اس کی بات پر وہ تلخ لہجے میں بولا۔ اس کے الفاظ بازل کو چبھے تھے، مگر افسوس وہ بازل سکندر کے الفاظ تھے۔ لائٹ بند کرو، مجھے سونا ہے۔ اس نے جھٹکے سے مہرما کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور لائٹ آف کرتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ مہرما وہی اندھیرے میں کھڑی بھیگی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو تو اتر چہرے کو بھگو رہے تھے۔ کبھی وہ بے حد محبت سے پیش آتا تھا، جب کبھی بے پناہ نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ مہرما اس کی محبت یا نفرت میں پھنس کر رہ گئی تھی، جس سے شاید وہ پوری زندگی رہا ہونے والی نہ تھی۔ بازل سکندر ایک دن ضرور آئے گا جب آپ پچھتائیں گے، وہ نم آواز میں بڑبڑائی اور بیڈ سے تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ کمرے میں وقفے سے اس کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی، جو بازل بخوبی سن رہا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ مہرما کے آنسو اسے تکلیف میں مبتلا کرتے تھے، مگر ہر بار ان آنسوؤں کی وجہ بھی وہی بنتا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ بازل کمرے میں موجود نہیں تھا۔ بالوں کو سمیٹتے وہ سر پر دوپٹہ لے کر کمرے سے باہر نکلی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر قدم تھمے۔ نمرا بازل کے سامنے بیٹھی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر پیچھے کھڑی مہرما پر پڑی تو وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ بازل، میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ آج ہم لوگ شاپنگ کرنے جائیں، ویسے بھی اتنے دن ہو گئے ہیں ہم کہیں باہر نہیں گئے۔ ناشتے سے فارغ ہوتے اب وہ اسے کوٹ پہناتے ہوئے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آفس سے واپسی پر چلیں گے۔ بازل مسکرایا اور اس کی پیشانی چومی۔ تھینک یو۔ وہ خوشی سے اس کے گلے لگ گئی۔ مہرما نے مٹھیاں بھینچے خود پر کنٹرول کیا۔ نمرا صرف اسے جلانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہی تھی۔ بازل جیسے ہی جانے کے لیے پلٹا تو نظر مہرما پر پڑی، جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے بازل کی زندگی میں آ کر، مہرما ایاز۔ بازل کے جاتے ہی نمرا اس کے پاس آئی اور کٹیلے لہجے میں گویا ہوئی۔ مہرما ایاز نہیں، مہرما بازل سکندر۔ مہرما نے لفظوں پر زور دیا۔ اس کی بات پر نمرا سر تا پیر سلگ اٹھی۔ فکر مت کرو، بہت جلد میں تمہیں بازل کی زندگی سے باہر نکال پھینکوں گی، جیسے پہلے پھینکا تھا، کیونکہ بازل صرف میرا تھا، میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ وہ استہزائیہ لہجے میں بولی اور جانے کے لیے پلٹی، جب مہرما کے الفاظ نے اس کے قدم جکڑے۔ ویسے شاید نمرا آپ میرے احسانات بھول گئی ہیں، جس بازل کی محبت پر آپ اتنا غرور کر رہی ہیں، اصل میں وہ آپ نے مجھ سے ہی بھیک میں مانگی تھی۔ مہرما کی بات پر وہ غصے سے پلٹی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ مہرما ہونٹ بھینچ گئی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، بھیک نہیں تھی، وہ التجا کی تھی، تم سے محبت مانگی تھی بس، لیکن تم تو ٹھہری صدا کی بے وقوف، دوست کی محبت میں ہونے والے شوہر کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ افسوس، لیکن اب تیاری کر لو، بہت جلد بازل خود تمہیں دھکے مار کر اس گھر سے پھینکے گا۔ وہ نفرت اور حقارت سے ملے جلے تاثرات سے بولی اور تنفر سے سر جھٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے مہرما خود کو پچھتاوے کی آگ میں جھلستا محسوس کر رہی تھی۔ کاش وہ اس دن نمرا کی اصلیت جان لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مہرما کافی کا مگ پکڑے آسمان کو دیکھ رہی تھی، جہاں سورج کو کالے بادلوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اس کی سوچوں کا محور بازل اور مہرما کے گرد گھوم رہا تھا۔ اچانک گاڑی کے ہارن پر وہ چونکی، نیچے دیکھا تو بازل اور نمرا دونوں نکسک سے تیار شاپنگ پر جانے کو تیار تھے۔ دونوں ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے نکل گئے، جبکہ مہرما کی نظریں ابھی تک گیٹ پر ٹکی تھیں۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے، اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ نمرا اور بازل کو
ایک ساتھ خوش باش دیکھ کر آخر وہ برداشت بھی کیسے کرتی؟ بازل سکندر اس کی بچپن کی محبت تھا جسے اس نے دوست کی محبت میں اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ ایک عورت کبھی اپنے پسندیدہ مرد کی زندگی میں اپنے علاوہ کسی اور عورت کو برداشت نہیں کرتی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر آنسو ضبط کیے اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ڈھیروں شاپنگ کرنے کے بعد وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بازل نے ویٹر کو اشارہ کیا اور کھانا آرڈر کیا۔ بازل، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کافی کے مگ پر بنے ڈیزائن پر انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ تھوڑا جھجک کر گویا ہوئی۔ بولو۔ بازل، میں نے بہت کوشش کی کہ میرے اور مہرما کے درمیان دوبارہ وہی دوستی جیسا پیار کا رشتہ قائم ہو جائے، مگر وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہے۔ آنکھ میں مصنوعی آنسو لیے وہ بھرپور اداکاری کر رہی تھی۔ اس کی بات پر بازل نے غصے سے نہ پوچھتا نہیں سختی سے دانت پر دانت جمائے اس نے اپنے غصے کو ضبط کیا۔ آج صبح تم آفس کے لیے نکلے تو وہ مجھ سے بلا وجہ جھگڑنے لگی، کہنے لگی کہ میں نے اس سے تمہیں چھینا ہے، اور اس نے تو مجھے تھپڑ بھی مار دیا۔ وہ مصنوعی افسردہ لہجے میں بولی، نمرا تم موڈ ٹھیک کرو، میں اس سے بات کروں گا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہیں تھپڑ مارنے کی؟ بازل نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور محبت سے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ لہجے میں مہرما کے لیے نفرت تھی۔ نمرا کے چہرے پر شرمگین مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ بازل، آپ مہرما سے بات مت کیجیے گا، ایسے وہ سمجھے گی کہ میں نے آپ کو اس کے خلاف بھڑکایا ہے، وہ مجھ سے مزید بدگمان ہو جائے گی۔ آپ کی محبت میں سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہوں، چاہے وہ اپنی پرانی سہیلی کی نفرت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کمال مہارت سے بازل کے دل کو مہرما سے بدگمان کر چکی تھی۔ اتنی دیر میں ویٹر کھانا لے کر آ گیا۔ دونوں متوجہ ہوئے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ بازل اور نمرا ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ اچانک موسم کے تیور بدلے، سیاہ بادل آسمان پر پھیل گئے، ننھی ننھی بوندیں ٹپکنے لگی۔ مہرما اندر سہمی سی بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ پورے گھر میں موت سا سناٹا تھا۔ اچانک زور سے بجلی کڑکی۔ مہرما نے سختی سے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی امنڈ آنے والی چیخ کا گلا گھونٹا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بازل، پلیز جلدی سے گھر آ جائیے۔ بھیگے لہجے میں بازل کو پکارا اور دل ہی دل میں دعائیں پڑھنے لگی۔ اچانک باہر پورچ میں بازل کی گاڑی آ کر رکی۔ دونوں چھتری کے نیچے جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ نمرا، تم کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں، وہ محبت آمیز لہجے میں بولا تو نمرا سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بازل کا رخ مہرما کے کمرے کا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو مہرما بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کسی کے موجودگی کے احساس سے مہرما نے سر اٹھایا تو بازل کو دیکھ کر فوراً بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور بلک بلک کر رو پڑی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ بازل کئی لمحے ساکت کھڑا اس کے ہچکولے لیتے وجود کو محسوس کر رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں نمرا کی باتیں گونجی۔ اس نے جارحانہ انداز میں مہرما کا بازو دبوچ کر اسے خود سے الگ کیا۔ اچانک ارتداد پر مہرما گھبرا گئی۔ اس نے بازل کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں چٹانوں سی سختی تھی۔ بے اختیار دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکا۔ تم نے نمرا کو تھپڑ مارا؟ بازل نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ اس کے سوال پر مہرما حیران ہوئی۔ بازل، ایسا کچھ نہیں ہے، میں… اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر مہرما کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے تھپڑ مارنے کی؟ میں نے تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا کہ تمہاری وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ دبے دبے لہجے میں ہرایا اور اس کے بازو پر گرفت مزید مضبوط کی۔ بازل کی گھبراہٹ پر گویا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ آنسو کا نہ روکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے نمرا کو تھپڑ نہیں مارا بلکہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔
مہرما نے روتے ہوئے اپنی گواہی دی۔ تم ابھی اور اسی وقت نمرا سے معافی مانگو گی۔ اس کا سرد بے تحاشا لہجہ۔ مہرما نے سختی سے ہونٹ بھینچے، اپنی سسکی روکی۔ کچھ بول رہا ہوں تمہیں۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ تقریباً دھاڑا۔ جب میری کوئی غلطی ہی نہیں ہے تو میں معافی کیوں مانگوں؟ خود کو مضبوط ظاہر کرتے وہ بامشکل لرزتی آواز میں بولی۔ باہر موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ وقفے وقفے سے بادل گرج رہے تھے۔ بازل اسے گھسیٹتے ہوئے بلکنی میں لایا اور خود بلکنی کا دروازہ لاک کرتا وہاں کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے مہرما تنہا سہمی سی کھڑی رہ گئی۔ پیٹ میں بارش نے اسے پوری طرح بھگو دیا۔ بازل پھڑپھڑاتے ہونٹوں سے اس ستمگر کو پکارا جو اسے ہوا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اچانک زور سے بازل گرجا۔ مہرما بامشکل اپنی چیخ روکتی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنسو بارش کے قطروں میں چھوٹ گئے تھے۔ بالآخر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ گھٹنوں میں سر چھپائے بری طرح سسک اٹھی۔ لیکن اس کی دلروز سسکیاں سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ نمرا چینج کر کے باہر نکلی تو بازل بیڈ پر نیم دراز موبائل استعمال کر رہا تھا۔ چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر اس کے ساتھ لیٹ گئی اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ بازل پتہ نہیں مہرما نے رات کا کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں۔ نمرا نے مصنوعی فکر مندی کا اظہار کیا۔ تم اس کی فکر کرنا چھوڑ دو، کھا لیا ہوگا اس نے کھانا۔ لہجے میں بے نیازی تھی، غصہ تھا جسے محسوس کرتی نمرا مسکرائی۔ بازل مجھے امی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ افسردہ ہوئی۔ اگر ایسی بات ہے تو میں کل صبح آفس جاتے ہوئے تمہیں تمہاری امی کے گھر چھوڑ دوں گا اور واپسی پر لیتا آؤں گا۔ بازل مسکرا کر بولا تو نمرا بھی خوش ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے میں اس کی بھاری سانسوں کی آواز گونجنے لگی۔ بازل نے دھیرے سے اس کا سر اٹھا کر تکیے پر رکھا اور گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 12 بج رہے تھے۔ بارش ابھی زور و شور سے برس رہی تھی۔ اس نے نمرا کے اوپر کمفرٹر درست کیا اور کمرے سے باہر نکلتا گیسٹ روم کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے بلکنی کا دروازہ کھولا تو مہرما گھٹنوں میں سر چھپائے سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بازل نادم ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے وجود کو باہوں میں بھرا اور لا کر صوفے پر لٹایا۔ وہ پوری طرح بارش میں بھیگی ہوئی تھی۔ اچانک مہرما کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر دیکھ کر حیران ہوئی، مگر نظر جیسے ہی نزدیک کھڑے بازل پر پڑی تو خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اٹھو اور جلدی سے چینج کرو، وہ رعب دار لہجے میں بولا۔ مہرما خاموشی سے الماری سے اپنا لباس نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ چینج کر کے باہر آئی تو بازل بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ نظر انداز کرتی ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھ کر بال ڈرائی کرنے لگی۔ بال خشک ہونے کے بعد اس نے چٹیاں بنائی اور کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی اپنی ہاتھ کی لکیروں کو تکنے لگی جن میں نہ جانے کیا لکھا تھا۔ کیا آج پوری رات یہیں بیٹھ کر گزارنی ہے؟ بازل کی طنزیہ آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ بالآخر طویل سانس خارج کرتے وہ کرسی سے اٹھ کر صوفے کی طرف بڑھی۔ جب بازل کی آواز نے اس کے قدم جکڑے، بیڈ پر آ کر لیٹو، انداز خاصا حکم صادر کرنے والا تھا۔ میں صوفے پر سو جاؤں گی، وہ آہستہ سی آواز میں منمنائی جو بامشکل بازل نے سنی تھی۔ تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کی بار وہ غصے سے بولا تو مہرما ہچکچاتے ہوئے آ کر بیڈ کی دوسری سائڈ کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ اچانک اسے اپنی کمر پر ہاتھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی بازل نے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ کر حصار میں لے لیا۔ اچانک ابتداءات پر وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے کپڑے سے اٹھتی مخصوص کولون کی مہک اسے اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ بازل چھوڑیے پلیز،
आवाज़ में लर्जिश वाज़ेह थी। खामोशी से सो जाओ, वो नर्म लहजे में बोला और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। मेहरमा भी सुकून महसूस करती धीरे से पलकें मूंद गई। अचानक उसे अपनी पेशानी पर दहकते होंठों का लम्स महसूस हुआ, मगर उसने आंखें नहीं खोली। बादल की आंख खुली तो मेहरमा उसके सीने पर सर रख के सुकून से सो रही थी। सोते हुए वो बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। बादल ने बेसाख्ता उंगली से उसके फूले गालों को छुआ। मेहरमा हल्का सा किसमिसाई, वो भी धीरे से मुस्कुराया। अचानक उसके जहन के सामने माजी का मंजर लहराया तो चेहरे के तासुरात बदले। बादल ने उसका सर तकिए पर रखा और कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर मेहरमा की आंख खुली। उसने बेड की दूसरी साइड देखा जो खाली थी, फिर बाथरूम की तरफ जहाँ से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। रात के बारे में सोचते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। बालों को जोड़े में मुकीद करते वो पाँव में चप्पल अड़सती कमरे से बाहर निकली। उसका इरादा नाश्ता बनाने का था, तो आखिर तुमने अपनी घटिया अदाओं से बादल को फंसा ही लिया। अचानक निम्रा उसके सामने आते हुए नफरत खंदा लहजे में बोली। जब सुबह वो नींद से जागी तो बादल को कमरे में मौजूद ना पाकर उसका दिमाग घूम गया, मगर जब मुलाजमा से मालूम हुआ कि वो मेहरमा के कमरे में है तो इसे मज़ीद गुस्सा आया। वो मेरे शौहर हैं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? निम्रा के बरअक्स वो तहम्मुल से बोली। देखो मेहरमा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा बादल की जान छोड़ दो। अब वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। उसके दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत है, सिर्फ नफ़रत। वो गुस्से से बोली। मेहरमा खामोशी से उसके लाल बबूज का चेहरे को देख रही थी। पहले तुमने फारिस को मुझसे छीना और अब तुम बादल को मुझसे छीनना चाहती हो। आखिर तुम मुझे सुकून से रहने क्यों नहीं देती? प्लीज़ मेरी जान छोड़ दो, प्लीज़, और चली जाओ मेरी और बादल की ज़िंदगी से। हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। वो दबे दबे लहजे में बोली। नहीं जा सकती हूँ, वो मुख्तसर बोली और किचन की जानिब बढ़ गई। जब निम्रा एक दफ़ा फिर उसके रास्ते में हायल हुई, वैसे ऐसा कौन सा जादू तुम मर्दों पर करती हो जो कुछ ही लम्हों में वो तुम्हारे दीवाने हो जाते हैं और तुम्हारी पीछे पीछे फिरते हैं? वो अपनी ज़बान से जहर उगल रही थी। मेहरमा का चेहरा सुर्ख हुआ। अगले ही लम्हे उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। अगर मैं खामोश हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो आए तुम बोलती जाओ। मैं अपने किरदार के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेहरमा सख्त लहजे में बोली। अहानत के एहसास से निम्रा का चेहरा सुर्ख हुआ। इससे पहले जो वो जवाबी कार्रवाई करती, पीछे खड़े बादल को देखकर चुप रहना ही बेहतर समझा। बादल, देखा तुमने? इसने फिर से मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे बदकिरदार कहा। निम्रा रोते हुए इसकी तरफ बढ़ी। बादल सख्त नज़रों से मेहरमा को देख रहा था। बादल, ये झूठ बोल रही है। अभी इसकी बात मुंह में थी जब बादल उसकी बात के दरमियान में काटता गुस्से से बोला। मेहरमा कमरे में जाओ। मैंने कुछ नहीं किया बादल, ये निम्रा झूठ बोल रही है। मेहरमा कमरे में जाओ, वो लफ्ज़ों पर जोर देते हुए बोला। मेहरमा ने शिकवा नज़रों बादल पर डाली और आंखों में आंसू लिए कमरे की तरफ बढ़ गई। उसका नर्म रवैया सिर्फ वक्ती था। निम्रा, तुम्हें मेहरमा के बारे में ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए थी। गलत बात है। इस हिसाब से मेहरमा का रिएक्शन ठीक था। बादल सख्त लहजे में बोला, जबकि इसकी बात पर निम्रा हैरान हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बादल ने इसकी बातें सुनी होंगी। बादल, मैं निम्रा, जल्दी से चेंज करके आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ छोड़ आता हूँ। बादल संजीदगी से बोला तो वो खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ी और चेंज करके बाहर आई, जहाँ बादल गाड़ी में बैठा उसका मुंतज़िर था। पूरे सफ़र के दौरान उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। एक तवील खामोशी छाई हुई थी। बादल ने निम्रा के घर के सामने गाड़ी रोकी तो वो उदासी से बाहर निकली। बादल कुछ भी बोले बगैर जन से गाड़ी भगा कर ले गया। निम्रा की वीरान आंखें अभी तक उस
راستے کی طرف تھی جہاں سے اس کی گاڑی گزری تھی۔ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے وہ اندر گھر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ آفس میں بیٹھا مسلسل سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ چہرے پر مضطربانہ تاثرات تھے۔ اس کی سوچیں صرف اور صرف مہرما کے گرد گردش کر رہی تھیں۔ ذہن کے پردوں میں 21 اپریل کا منظر لہرایا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی تھی۔ وہ مہرما کے کمرے میں اس سے ملنے آیا تھا جب اندر سے آتی آواز پر اس کے قدم ساکت ہوئے۔ مہرما پلیز ایسا مت کرو، پلیز مجھے میری محبت دے دو ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ یہ آواز نمرا کی تھی۔ بازل وہیں کھڑا رہا۔ مقصد بات کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ نمرا میں ایسی نہیں کر سکتی۔ تم جو مانگ رہی ہو وہ میں تمہیں کبھی نہیں دے سکتی۔ بازل میری بچپن کی محبت اور میرا ہونے والا شوہر ہے۔ اب کی بار مہرما کی آواز آئی۔ لیکن میں کیا کروں، میں بھی تو بازل سے محبت کرتی ہوں۔ پلیز مجھے میری محبت مجھے دے دو، مجھے بازل دے دو۔ وہ اسے بول رہی تھی جیسے بازل کوئی چیز ہو اور نمرا اسے خریدنے کی خواہش مند ہو۔ اس کی بات پر بازل کے نقوش غصے سے تنے۔ وہ ابھی اندر جا کر نمرا کا دماغ ٹھکانے لگانا چاہتا تھا مگر لاشعوری طور پر مہرما کے جواب کا انتظار تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتی۔ نمرا پلیز یہاں سے چلی جاؤ، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ مہرما نے رسانیت سے انکار کیا اور رخ موڑ گئی تھی۔ بازل کے پورے وجود میں سکون کی لہر سرایت کر گئی تھی۔ مہرما اگر تم نے ابھی اور اسی وقت نکاح سے انکار نہیں کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی اور میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اچانک نمرا نے اپنے دوپٹے میں چھپائی چھری باہر نکالی اور اپنی کلائی پر رکھ دی تھی۔ اس کی حرکت پر مہرما شاکڈ ہوئی۔ نمرا یہ تم کیا کر رہی ہو، پلیز چھری ہٹاؤ، وہ خوفزدہ آواز میں بولی۔ مہرما تم نکاح سے انکار کرو گی؟ لہجے میں واضح وارننگ تھی۔ میں نہیں۔ ابھی اس کی بات منہ میں تھی جب نمرا نے چھری پر دباؤ بڑھایا تھا۔ خون کی ننھی سی بوند ٹپکی تھی۔ اس سے پہلے بازل تیش کے عالم میں دروازہ کھولتا کمرے میں داخل ہوتا مہرما کی آواز پر وہ ساکت رہ گیا۔ نمرا تم جو بولو گی میں وہ کرنے کو تیار ہوں، تم پلیز یہ چھری ہٹاؤ پلیز۔ اس کی بات پر نمرا فاتحانہ انداز میں مسکرائی اور چھری پھینک کر زور سے مہرما کو گلے سے لگایا تھا۔ تھینک یو سو مچ میری پیاری دوست، نمرا خوشی سے چہکتے ہوئے بولی جبکہ مہرما گویا پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ بازل نے سختی سے جبڑے بھینچے اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا اپنی بچپن کی محبت کو چھوڑتے ہوئے۔ وہ حال میں لوٹا اور موبائل میں موجود مہرما کی تصویر پر نظریں جما دی۔ مہرما تم بہت معصوم ہو، معصوم نہیں شاید بے وقوف۔ جس چیز کا فائدہ نمرا نے اٹھایا دونوں کی غلطی ہے تو سزا بھی دونوں کو ہی ملے گی۔ اس کی تصویر پر نظریں جمائے بازل نے خود کلامی کی اور طویل سانس خارج کرتے ہوئے سگریٹ ہونٹوں میں دبایا تھا۔ مہرما کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ پر اوندھے منہ گرتے ہی بلک بلک کر رو پڑی۔ بازل نے رات والے رویے نے دل میں جو تھوڑی بہت خوش فہمی ڈالی تھی آج وہ ساری ختم ہو گئی تھی۔ بازل پلیز مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے آپ پر آپ کی محبت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی میں آپ کو ضرور منا لوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں آپ اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی وہ مسکرائی اور آنسو صاف کیے۔ بازل گیسٹ روم میں داخل ہوا تو پورا کمرہ خوب اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوا، اچانک پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ بازل حیرت زدہ سا کمرے کو دیکھ رہا تھا جو سفید اور لال رنگ کے غباروں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں ایک چھوٹا سا ٹیبل تھا جس کے اوپر چاکلیٹ کیک رکھا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ٹیبل تک آیا۔ کیک کے اوپر بڑا سا ہیپی برتھ ڈے بازل سکندر لکھا ہوا تھا۔ بے اختیار ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی جسے اس نے فوراً چھپایا تھا۔ بازل معاف کر دیں پلیز۔ مہرما کی آواز پر وہ پلٹا تو اب پہلے سے بڑا جھٹکا لگا تھا۔ وہ لال رنگ کی ساڑی میں ملبوس
बालों को खुला छोड़ा हुआ था। हल्के से मेकअप में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये सब क्या है? उसने सर्द लहजे में इस्तफसार किया। हैप्पी बर्थडे बाज़िल, वो धीरे से बोली और चलती हुई उसके पास आई, जो गहरी नज़रों से उसका जायज़ा ले रहा था। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन मुझसे कभी नफ़रत नहीं कर सकते। प्लीज़ बाज़िल, मुझे माफ़ कर दें, वो कान पकड़ते हुए बोली। अचानक बाज़िल ने उसके बाजू को पकड़कर कमर से लगाया और इसे अपनी तरफ खींचा था। महरमा सांस रोक गई। उसके वजूद से उठती कलोन की मखसूस खुशबू हवासों पर छाने लगी थी। महरमा बाज़िल सिकंदर, ना मैं तुमसे नाराज़ हूँ और ना तुमसे गुस्सा, बल्कि मुझे तुमसे सख्त नफ़रत है, जिसने कितनी आसानी से मेरी मोहब्बत को किसी और की झोली में डाल दिया। वो गंभीर सर्द लहजे में बोला। दोनों एक दूसरे के बेहद नज़दीक खड़े एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। उसकी बात पर महरमा की आंखों में नमी चमकी। प्लीज़ सिर्फ एक मौका दे दें मुझे, प्लीज़, मैं अपनी तमाम गलतियों का अजाला कर लूँगी। महरमा ने दूसरा बाजू उसकी गर्दन के गिर्द हायल करते हुए भीगे लहजे में मिन्नत की। तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है, जिसकी सज़ा भी तुम्हें बहुत बड़ी मिलेगी, बहुत बहुत बड़ी, वो हनूज सर्द लहजे में बोला और बाजू छोड़कर उसके गिर्द मजबूत हिसार हायल किया था। महरमा बेअख्तियार आंखें बंद कर गई। दोनों एक दूसरे की बेतरतीब होती धड़कनों का शोर वाज़े महसूस कर सकते थे। अचानक कमरे की मानी खेज खामोशी को फ़ोन की रिंगटोन ने तोड़ा था। बाज़िल ने इसे खुद से जुदा किया और कॉल उठाकर फ़ोन कान से लगाया। क्या हुआ निम्रा को? अगली तरफ से बात सुनकर वो एकदम फिक्रमंदी से बोला। निम्रा के नाम पर महरमा की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उसने बर वक्त छुपा लिया था। ठीक है, मैं आता हूँ, बाज़िल ने बोलकर कॉल काट की और फ़ोन पॉकेट में रखता दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब महरमा ने उसका हाथ थामा था। बाज़िल, मत जाइए, मेरी गलती की, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए प्लीज़, वो इल्तिजाया लहजे में बोली। आवाज़ भीग गई थी। बाज़िल को तकलीफ़ हुई, मगर उसने भी तो बाज़िल के साथ बहुत गलत किया था। महरमा, तुम्हें तकलीफ़ होती है जब मैं निम्रा के साथ होता हूँ, इससे मोहब्बत से बात करता हूँ, तो सोचो क्या मुझे तकलीफ़ नहीं हुई थी जब तुमने मुझे खुद निम्रा के हवाले किया था। वो अपनी बात से इसे साकित छोड़ता वहाँ से चला गया, जबकि महरमा कमरे में तन्हा खड़ी अपने खाली हाथ को देख रही थी, जिसमें कुछ देर पहले इस दुश्मनी जान का हाथ था। इसीलिए बाज़िल, इसीलिए मैं आपकी ज़िंदगी में शामिल होना नहीं चाहती थी, मगर आपने मुझे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, सिर्फ मुझे तकलीफ़ देने के लिए, मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए, वो अज़ियत भरे लहजे में बोली और ज़मीन पर बैठते ही फूट फूट कर रो पड़ी। ये आंसू तो शायद ज़िंदगी भर के साथी बन गए थे। बाज़िल निम्रा के कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर सही सलामत लेटी हुई थी। आंटी तो कह रही थी कि तुम सीढ़ियों से गिरी थी, वो शौक से बोला। वो बहाना था, सिर्फ आपको अपने पास बुलाने के लिए, वो मुस्कुराकर बोली और बेड से उठ के उसके सीने से लग गई। बाज़िल को एकदम उस पर ढेरों गुस्सा आया। तुमने मुझे पागल समझा हुआ है क्या? वो गुस्से से दौड़ा और उसे बाजू से दबोच कर खुद से अलग किया। उसकी धाड़ पर निम्रा सहम गई। बाज़िल, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर, प्लीज़, वो अभी बोल ही रही थी जब बाज़िल ने उसकी बात दरमियान में काटी। तुम दोनों ने मुझे कोई खिलौना समझा हुआ है, जिसका दिल चाहा मेरे साथ वो करे। वो ज़ोर से घबराया, जबकि निम्रा हरासा के उसे देख रही थी। उसने पहली मर्तबा बाज़िल को इतने गुस्से में देखा था। पहले तुमने महरमा को ब्लैकमेल करके मुझसे शादी की और अब तुम अपनी घटिया चालों से मुझे महरमा से बदगुमान करना चाहती हो, वो तैश के आलम में बोला। आज वो निम्रा का खेल तमाम कर देना चाहता था, क्योंकि वो मज़ीद इसकी वजह से महरमा को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, जबकि इसकी बात पर निम्रा को सांप सूंघ गया था।
بازل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں جانتی ہوں ضرور اس محرمہ نے آپ کو میرے خلاف کیا ہوگا، وہ بول رہی تھی جب بازل کا ہاتھ اٹھا۔ جسٹ شٹ اپ، خبردار، اگر تم نے ایک لفظ مزید محرمہ کے بارے میں بولا تو جان سے مار دوں گا تمہیں۔ بازل نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی اور کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ نمرا شوق کی کیفیت میں گال پر ہاتھ رکھ کے ساکت نظروں سے اس دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے بازل گیا تھا۔ محبت اور نفرت کا اصل کھیل تو اب شروع ہوا تھا۔ محرمہ نے ایک طویل سانس ہوا کے سپرد کی اور ساڑھی سنبھالتی کھڑی ہوئی جب ملازمہ دروازے پر دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی اور اسے ارمان کی آمد کا اطلاع دی۔ آپ جائیے، میں آتی ہوں۔ محرمہ کی بات پر ملازمہ واپس چلی گئی، جلدی سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی اور 5 منٹ بعد چینج کر کے نیچے آئی جہاں ارمان اور حیا اس سے ملنے آئے تھے۔ السلام علیکم۔ محرمہ نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر بے ساختہ آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو محرمہ؟ ارمان نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ محرمہ بے اختیار اپنے بھائی کے سینے سے لگتے رونے لگ پڑی تھی۔ محرمہ، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اسے روتا دیکھ کر ارمان اور حیا دونوں پریشان ہوئے تھے۔ بھائی، مجھے آپ لوگوں کی بہت یاد آ رہی تھی، وہ روتے ہوئے بولی تو ارمان اور حیا مسکرائے۔ تمہیں ہماری یاد آ رہی تھی اور دیکھو ہم تم سے ملنے آ گئے، حیا مسکرا کر بولی۔ محرمہ، بازل کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہا؟ ارمان نے پوچھا تو محرمہ کی نظروں کے سامنے کچھ دیر پہلے کا منظر لہرایا۔ بھائی، وہ کسی ضروری کام سے باہر گئے ہیں، اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ محرمہ، نمرا اور بازل کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ ارمان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو محرمہ کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا تھا۔ بھائی، وہ دونوں بہت اچھے ہیں، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی تو ارمان نے فقط سر ہلایا تھا۔ مسٹر ارمان، بہتر ہوگا اپنی بہن کو خود یہاں سے لے جائیں ورنہ میں اسے دھکے مار کر یہاں سے نکالوں گی۔ اچانک نمرا ہال میں داخل ہوتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں بولی۔ نمرا، یہ تم کس طرح محرمہ سے بات کر رہی ہو؟ جتنا اس گھر پر تمہارا حق ہے اتنا ہی محرمہ کا۔ ارمان سخت لہجے میں بولا۔ دیکھو ارمان، پہلی بات یہ کہ بازل کو تمہاری اس بہن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے محرمہ سے شادی صرف اور صرف بدلے کے لیے کی تھی، ویسے بھی وہ کچھ ہی دیر میں اسے طلاق دینے والا ہے، نمرا استہزائیہ لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر محرمہ ساکت رہ گئی۔ کیا بازل اس سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ وہ اسے طلاق دینے والا تھا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ارمان غصے سے بولا۔ یہ بالکل سچ ہے، اگر میری بات پر یقین نہیں تو اپنی بہن سے پوچھ لو، آخر بیچاری اتنے دنوں سے بازل کی نفرت برداشت کرتے کرتے تھک ہی گئی ہوگی، نمرا محرمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ محرمہ، کیا جو نمرا کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ ارمان کی بات محرمہ آنکھوں میں آنسو لیے سر جھکا گئی، جبکہ ارمان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ محرمہ، اپنا سامان پیک کرو، تم ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ گھر جا رہی ہو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ بھائی، میں نہیں جانا چاہتی، پلیز، وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ محرمہ، میں نے کہا سامان پیک کرو، ارمان نے سخت لہجے میں اپنی بات دہرائی تو محرمہ آنسو صاف کرتی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ نمرا فاتحانہ انداز میں مسکرائی، اس کا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں محرمہ ڈوبتے دل کے ساتھ ارمان اور حیا کے ساتھ چلی گئی۔ چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا تھا۔ بازل طیش کے عالم میں پچھلے 2 گھنٹوں سے بلا وجہ سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر اس نے گاڑی روک دی۔ بازل کو نمرا سے محبت نہیں تھی، اس نے صرف محرمہ کو سزا دینے کے لیے نمرا سے شادی کی تھی، مگر جب جب وہ اسے تکلیف میں دیکھتا تھا اسے خود کو تکلیف ہوتی تھی۔ شاید محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے، انسان محبوب کو تکلیف پہنچا کر خود بھی وہی تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اب بازل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ
وہ مہرما کو مزید تکلیف نہیں دے گا، وہ صرف اس کی محبت کی حقدار ہے۔ نمرا کو اپنی زندگی سے نکال کر وہ مہرما کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا لے گا۔ یہ سوچتے ہی اس کے خوبصورت ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور گھر کی جانب بڑھ گیا۔ بازل گھر میں داخل ہوا تو نمرا ہال میں صوفے پر بیٹھی پوری دلچسپی کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ بازل، آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ نمرا نے ٹی وی بند کرتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ بازل اس کی بات نظر انداز کرتا مہرما کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ مہرما یہاں نہیں ہے۔ نمرا کی آواز پر اس کے قدم ساکت ہوئے۔ کیا مطلب؟ بازل کی پیشانی پر سلوٹیں ابھریں، دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکا تھا۔ مطلب کہ وہ آپ کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ جا چکی ہے، اور وہاں وہ کہہ رہی تھی کہ طلاق کے کاغذات بھجوا دیجیے گا بازل سکندر، ورنہ آپ پر کیس کرے گی۔ نمرا چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کی گردن کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے شاطرانہ لہجے میں بولی، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ میں اچھے سے جانتا ہوں مہرما ایسا کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بازل نے غصے سے اس کے بازو جھٹکے، جبکہ اس کی بات پر نمرا سر تا پیر سلگ اٹھی۔ بازل، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مہرما آپ سے محبت نہیں کرتی، صرف میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ مہرما ایک نمبر کی چال باز لڑکی ہے۔ پہلے اس نے آپ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، پھر فارس کو۔ نمرا اس کا گریبان دبوچے غصے سے بولی، جسٹ شٹ اپ، مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ تم ایک نمبر کی ڈرامے باز اور چھوٹی لڑکی ہو۔ وہ نفرت سے بولا اور اسے خود سے دور کرتا لمبے لمبے ٹرک بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ نمرا نے غصے سے دانت پیسے۔ وہ پورے سفر کے دوران خاموش رہی، زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ ایاز صاحب اور کلثوم بیگم سے مل کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کسی نے بھی انہیں حقیقت سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ مہرما نے بس اتنا کہا تھا کہ وہ کچھ دن ان کے پاس رہنا چاہتی ہے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ اجڑی حالت میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رو رو کر آنکھیں خشک ہو گئی تھیں، مگر دل کا غبار کم نہیں ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ جب بازل کو اس کی غیر موجودگی کا پتہ چلے گا تو شاید اس سے ملنے آئے یا اسے کال کرے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ خوش تھا کہ اس سے جان چھوٹ گئی۔ اچانک کلثوم بیگم دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی اور لائٹ آن کی۔ ماما، لائٹ بند کر دیں پلیز، مہرما اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولی۔ مہرما، کیا ہوا تمہیں؟ جب سے تم آئی ہو اتنی چپ چپ سی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ کلثوم بیگم نے فکر مندی سے استفسار کیا۔ نہیں ماما، کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہے۔ مہرما انہیں فکر مند دیکھ کر زبردستی مسکرائی۔ اچھا ایسی بات ہے تو چلو نیچے ہمارے ساتھ آ کر چائے پیو، اٹھو شاباش، وہ پیار سے بولی تو مجبوراً مہرما منہ دھو کر ان کے ساتھ باہر لان میں آئی، جہاں سب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، مہرما نے سلام کیا اور ایاز صاحب کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ سب نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ مہرما بیٹا، کیا ہوا؟ آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ ایاز صاحب نے پوچھا۔ نہیں بابا، بس سر میں تھوڑا سا درد تھا، اس لیے آرام کر رہی تھی کمرے میں، مہرما نے جواب دیا، جبکہ ارمان اور حیا اصل وجہ جانتے تھے۔ انہیں بہت غصہ آیا تھا بازل پر، جس کی وجہ سے مہرما کا یہ حال ہو گیا تھا۔ دعا مانگ کر اس نے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور کھڑے ہو کر جائے نماز طے کر کے الماری میں رکھا تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے گرد مضبوط حصار قائم کیا۔ اچانک استعداد پر مہرما گویا اچھل پڑی۔ حلق سے بے ساختہ چیخ نکلی جو بازل کے بھاری ہاتھ کے نیچے دب گئی۔ شش! بازل نے اس کے کان کے نزدیک گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز پر مہرما کی رگ و جاں میں سکون کی لہر اٹھی۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ بامشکل خود کو رونے سے باز رکھا تھا۔ اپنی روٹھی بیوی کو منانے آیا ہوں، جو اپنے اکلوتے شوہر سے ناراض ہو کر میکے آ کر بیٹھ گئی ہے۔
وہ معصومیت سے بولا۔ مہرما اس کی دہتی سانسیں اپنی گیٹ پر بخوبی محسوس کر رہی تھی، جس سے اسے اپنا آپ جھلستا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز یہاں سے چلے جائیے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آواز بھیگ گئی، لیکن مجھے تو کرنی ہے۔ جواباً وہ محبت سے بولا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مہرما نے اس کی بات نظر انداز کی اور خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ سوری، باسل نے اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کان پکڑے تھے۔ آپ مجھے طلاق دینے والے تھے نا؟ اس نے شکوہ کیا۔ میں نے کب کہا؟ وہ متعجب ہوا۔ نمرا نے خود بھائی کے سامنے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ وہ نروٹھے پن سے بولی، اور تم نے اس کی باتوں کا یقین کر لیا؟ جان باسل، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا؟ مر جاؤں گا لیکن تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا، وہ جنونی انداز میں بولا تھا۔ مہرما کے وجود میں سکون بھری لہر دوڑ اٹھی، لیکن چہرے سے ظاہر نہیں ہوا۔ اچھے سے جانتی ہوں میں کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس نمرا کے لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مہرما نے پچھلے واقعہ کا حوالہ دیا۔ باسل نے مسکراہٹ دبائی۔ ویسے تم اس ساڑی میں بہت حسین لگ رہی تھی، باسل معنی خیزی سے بولا۔ مہرما جھنک گئی۔ باسل نے اس کا حجاب کھولا اور بالوں کو پونی سے آزاد کیا۔ سیاہ بال کسی آبشار کی مانند پشت پر پھیل گئے تھے۔ آپ واپس جائیے، اگر ماما بابا نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ مہرما اپنی خفت مٹاتے ہوئے بولی۔ فکر مت کرو جان، باسل سسر جی اور ساسو ماں سے اجازت لے کر ہی اپنی بیوی سے ملنے آیا ہے۔ باسل شوخی سے بولا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مضبوط حصار میں لیا۔ اس کی اتنی سی قربت پر مہرما کا چہرہ لال اناڑی ہوا تھا۔ باسل، پلیز جائے یہاں سے، وہ منمناتی اور اس کے حصار سے نکلنا چاہا جب باسل نے اسے باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ اب تو ناممکن ہے کہ میں واپس جاؤں گا۔ باسل کی بات مہرما نے اسے گھورا۔ میں دیکھتی ہوں آپ کیسے نہیں واپس جاتے، باسل نے فلک شگاف کہکا لگایا۔ باسل، وعدہ کریں آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ مہرما کسی خدشے کے تحت بولی۔ وعدہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ باسل نے محبت سے اس کی پیشانی چومی تو وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئے۔ نمرا پریشانی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ جب سے باسل گھر سے گیا تھا اسے ٹینشن لگی ہوئی تھی کہ کہیں وہ مہرما کے پاس نہ چلا جائے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا خیال سچ ہو گیا تھا۔ نمرا نے فون پر کسی کا نمبر ڈائل اور فون کان سے لگایا تھا۔ مجھے تم سے ایک کام ہے، وہ دوسری جانب موجود نفوس سے بولی۔ بولیے میڈم۔ دوسری طرف سے کسی مرد کی آواز آئی۔ ایک لڑکی کی تصویر بھیج رہی ہوں، اسے کڈنیپ کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے تم اچھے سے جانتی ہو۔ اس کی بات پر دوسری جانب موجود نفوس سے زوردار کہکا لگایا۔ ٹھیک ہے میڈم جی۔ نمرا نے کال کاٹی اور مہرما کی تصویر اس آدمی کو بھیجی تھی۔ مہرما، اب تم کیسے بچو گی؟ وہ مکروہ لہجے میں بولا اور کھل کر مسکرائی۔ صبح مہرما کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو باسل کے حصار میں موجود پا کر بے ساختہ ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ اس نے دھیرے سے خود کو باسل کے حصار سے نکالا اور محبت بھری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی، جو سوتے ہوئے بالکل ایک معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ بے ساختہ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی پر بکھرے بال درست کیے اور وہاں پر بوسہ دیا تھا۔ اس کی قربت کے لمحات کو سوچتے ہی چہرہ لہو چھلکانے لگا تھا۔ اچانک باسل نے کسمسا کر کروٹ بدلی تو مہرما اس کے جاگ جانے کے احساس سے جلدی سے اٹھتی کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ فریش ہو کر نکلی تو باسل کو ہنوز نیند میں دیکھ کر شکر کا سانس لیا، کیونکہ فی الحال وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مہرما، باسل کیا کہہ رہا تھا؟
وہ کمرے سے باہر نکلی جب راہداری میں گزرتا ارمان اسے دیکھ کر رکا۔ بھائی نمرا نے ہم سے جھوٹ بولا تھا تاکہ میں بازل کی زندگی سے چلی جاؤں۔ بازل نے مجھے خود بتایا ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں بولا تھا، مہرما نے جواب دیا۔ کیا تم نمرا کے ساتھ ایک گھر میں رہ پاؤ گی؟ ارمان نے سوال کیا۔ بھائی آپ فکر مت کریں، اگر بازل کی محبت میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی بات کی فکر نہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ تو اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دیتے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نمرا کو طلاق دے دوں گا، بازل سپاٹ لہجے میں بولا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ مہرما نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور دیتی بھی کیا۔ بازل اگر مرضی سے نمرا کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے تو اپنی مرضی سے اسے زندگی سے نکال بھی سکتا ہے۔ وہ ابھی تھوڑی دور ہی آئے تھے کہ ایک گاڑی نے ان کا راستہ روکا۔ بیچ میں سے دو آدمی چہرہ ڈھانپے، ہاتھ میں گنز پکڑے باہر نکلے۔ بازل یہ لوگ کون ہیں؟ مہرما نے سہم کر پوچھا اور اس کا بازو مضبوطی سے تھاما تھا۔ مہرما ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا، میں دیکھتا ہوں، بازل تسلی آمیز لہجے میں بولا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ مہرما بھی جلدی سے باہر نکلی۔ کون ہو تم لوگ؟ اور ہمارا راستہ کیوں روکا؟ بازل نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، ان میں سے ایک آدمی پیچھے کھڑی مہرما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر بازل نے نقوش تنے تھے۔ زبان سنبھال کر بات کرو، بیوی ہے میری، وہ غصے سے دھاڑا۔ مہرما نے سہم کر اس کا بازو پکڑا تھا۔ اس آدمی نے بازل پر گن تانی تو اس نے ایک زوردار مکہ آدمی کے منہ پر مارا اور گن کھینچ کر نیچے پھینکی تھی۔ دونوں بری طرح ایک دوسرے کو پیٹ رہے تھے۔ بازل، مہرما کی چیخ پر بازل نے پلٹ کر دیکھا تو دوسرے آدمی نے اسے قابو کیا ہوا تھا۔ بازل غصے سے اس آدمی کو چھوڑتا دوسرے کی طرف بڑھا جب پیچھے سے اچانک کسی نے اس کے سر پر وار کیا۔ چھوڑ دو مجھے بازل، مجھے بچائے پلیز بازل۔ بازل لڑکھڑا کر زمین پر گرا جبکہ دونوں آدمی مہرما کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ بازل وہی ہوش خود سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس نے کڑہ کر آنکھ کھولی تو خود کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ کچھ دیر پہلے کا منظر جیسے ہی نظروں کے سامنے گھوما تو وہ تیزی سے اٹھا جب سر میں اٹھتی شدید درد کی ٹھسوں نے اسے دوبارہ لیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بازل آرام سے۔ نمرا جو ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی بازل کو بیڈ سے اٹھتا دیکھ کر فکر مندی سے بولی۔ میں یہاں پر کیسے پہنچا؟ بازل نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں کو آپ سڑک پر بے ہوش ملے تھے، وہ آپ کو گھر لے کر آ گئے، نمرا نے بتایا۔ مہرما کدھر ہے؟ وہ ایک دم پریشانی سے بولا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ آپ کے ساتھ نہیں تھی، نمرا نے جواب دیا۔ جب دل ہی دل میں وہ بہت خوش تھی، آخر کار وہ جیت گئی۔ اس نے مہرما کو بازل سے دور کر دیا تھا۔ مہرما کدھر ہے؟ میں اچھے سے جانتا ہوں اسے، سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے۔ بازل بیڈ سے کھڑا ہوتا سرد لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر نمرا کا چہرہ پک پڑا۔ بازل یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھلا مہرما کو میں کیوں اغوا کرواؤں گی؟ وہ گڑبڑا کر بولی۔ اس کی بات پر بازل ہنسا۔ لیکن میں نے کب کہا کہ تم نے مہرما کو اغوا کروایا ہے؟ بازل کی بات پر اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ ڈر کے مارے دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، نمرا بولی۔ نمرا اگر تم نے 1 منٹ میں مجھے سب سچ سچ نہ بتایا تو میں ابھی پولیس کو کال کر دوں گا اور پھر پولیس خود تم سے پوچھے گی، بازل نے دھمکی دی اور پاکٹ سے فون نکالا تھا۔ نمرا کو تو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ بازل میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ نمرا، میں نے پوچھا مہرما کدھر ہے؟ وہ زور سے دھاڑا تو نمرا سہم گئی۔ میں بتاتی ہوں،
वो लड़खड़ाते लहजे में बोली और बाजिल को इस जगह का एड्रेस दिया जहाँ उसने मेहरमा को अगवा करवा कर रखा हुआ था। मेहरमा, मैं तुम्हें अपने पूरे होश व हवास में तलाक देता हूँ, बाजिल सपाट लहजे में बोला। नहीं नहीं बाजिल, प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, प्लीज़ ऐसा मत करें, वो गड़बड़ाते हुए बोली और हाथ जोड़ दिए थे। तलाक देता हूँ, बाजिल उसकी गड़बड़ाहट को नज़रअंदाज करता हुआ बोला और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे निम्रा शिकस्तदा से ज़मीन पर गिर पड़ी। मेहरमा को होश आया तो वो कुर्सी पर बंधी हुई थी। जिन लोगों ने उसे अगवा करवाया था वो ज़मीन पर बैठे जुआ खेल रहे थे। बाजिल का तकलीफ ज़दा चेहरा आंखों के सामने लहराया तो वह बिलक बिलक कर रो पड़ी। ए लड़की, मुंह बंद कर। उसके रोने पर वो आदमी गुस्से से बोला, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मेहरमा रोते हुए बोली, तुझे समझ नहीं आती, बोला है मुंह बंद कर। वो आदमी नागवारी से बोला और ज़ोर से उसका मुंह दबोचा कि तकलीफ़ से वो करहा उठी। बाजिल, प्लीज़ मुझे बचा लें। वो बुरी तरह से सिसक उठी। चटाख! उस आदमी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। अचानक बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज़ आई। सब आदमी एकदम डर गए। बॉस भागा, पुलिस आ गई, एक आदमी डर कर बोला तो सब दरवाजे की जानिब भागे। जब दरवाज़ा खोला और बाजिल पुलिस ऑफिसर के साथ अंदर दाखिल हुआ। बाजिल को देखकर मेहरमा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ऑफिसर्स, गिरफ्तार कर लो इन्हें और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए इन लोगों को, बाजिल सख्त लहजे में बोला और फ़ौरन आगे बढ़कर मेहरमा की रस्सियाँ खोलने लगा था। बाजिल, मेहरमा इसके सीने से लगते ही फूट फूट कर रो पड़ी, जबकि बाजिल उसके सर पर हाथ फेरता उसे खामोश करवाता रहा। बाजिल, मुझे बहुत डर लग रहा था, अगर आप ना आते तो, वो हिचकियों के दरमियान रोते हुए बोली। तो बाजिल ने उसे सीने में भेजा था। मेहरमा, ऐसा हो सकता है कि मैं ना आता, वो मोहब्बत से बोला और उसकी पेशानी चूमी। पुलिस सारे लोगों को गिरफ्तार करके जा चुकी थी। 5 साल बाद। बाबा उठ जाइए प्लीज़, अनीसा कोफ्त से बोली और अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके ऊपर से कंबल खींचा। बाबा की जान सिर्फ 2 मिनट। बाजिल बामुश्किल मंदी मंदी आंखों खोलते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोला तो अनीसा ने उसे घूरा। बाबा, मामा कह रही हैं अगर आप 5 मिनट में नीचे ना आए तो वो आपको नाश्ता नहीं देगी। अनीसा ने इसे मेहरमा की बात बताई तो बाजिल ने मुंह बसोरा था। सच्ची तुम्हारी मामा बहुत जालिम है, बाजिल मसनूई लहजे में बोला और ज़ोर से अनीसा का गाल चूमता बाथरूम में घुस गया। फ्रेश होकर वो अनीसा के साथ नीचे आया तो मेहरमा टेबल पर खाना लगा चुकी थी। गुड मॉर्निंग माय स्वीट वाइफ, बाजिल ने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी और कुर्सी खींचकर अनीसा को बिठाया था। हो गई नींद पूरी, मेहरमा ने तंज किया। बिल्कुल स्वीटहार्ट, जवाबन वो मोहब्बत से बोला तो मेहरमा ने इसे सख्त घूरी से नवाजा था। बाजिल, आपको कितनी दफ़ा कहा है कि अनीसा के सामने मुझे ऐसे नामों से मत पुकारा करें। मेहरमा गुस्से से बोली। मामा, पापा को मत डांटिए प्लीज़, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, अनीसा मासूमियत भरे लहजे में बोला तो ना चाहते हुए मेहरमा हंस पड़ी। बाजिल ने मोहब्बत भरी नज़रों से अपनी इस छोटी सी फैमिली को देखा था जिसके बगैर रहना वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। 5 साल पहले निम्रा ने बाजिल के तलाक देने पर खुदकुशी कर ली थी, जिसका दोनों को बहुत दुख हुआ। उन्हें हरगिज़ नहीं पता था कि निम्रा इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगी, मगर शायद उसकी किस्मत में हराम